تو جناب آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے، وہ ہے ٹاپک لیجسلیشن کے حوالے سے، اور لیجسلیشن کس طرح سے ہوتی ہے اور ایم این اے ایم پی ایس کا کام کیا ہوتا ہے. کیا ہمارے آئین میں ایم این اے ایم پی ایس کی ذمہ داری صرف یہی ہے جو کہ ایک کاؤنسلر کی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے آگے اگر گٹر ابل رہا ہے تو وہ اس کو صحیح کر کے دے دے، یا وہ روڈ بنا دے، اسٹریٹ لائٹس صحیح کروا دے، پارک کو بنوا دے، اور اس طرح کے معاملات جو کہ ایک لوکل گورنمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں وہ ایم این اے اور ایم پی اے دیکھے. تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ لوگ صرف سڑکیں بنوانے پر یا پھر گٹر کا مسئلہ حل کروانے پر یا پانی کی لائن دلوانے پر جو ہے وہ لوگ ووٹ نہ دے دیں ایم این اے ایم پی اے کو اس وعدے پہ، بلکہ لیجسلیشن کے اوپر بات کریں کہ بھائی آپ ہمارے علاقے کے لیے ایسی کیا قانون سازی یا پاکستان کے لیے ایسی کیا قانون سازی کریں گے جو کہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی. جی ہاں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگ اس بات پہ دے دیتے ہیں کہ گٹر ابل رہا ہے یا پارک بنوانا ہے یا اسٹریٹ لائٹ ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں لگا کہ جو لیجسلیشن ہے وہ بیسیکلی ایم پی اور ایم این اے کا جو کام ہے وہ لیجسلیشن ہے. تو یہ تو بالکل صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایم پی اور ایم این ایز ہیں یہ بیسیکلی اپنی جو اتھارٹی ہے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے بدعلتی اداروں کو. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو میئر ہوتا ہے بیسیکلی اگر یہ ڈیلیگیٹ پراپرلی کر دیں تو کیا ہوگا کہ میئر کا کام ہے یہ سارا کام کرنا جو آپ نے بتایا ہے کہ جو لوگوں کے جو یہ بیسک مسائل ہیں وہ حل کرنا، روڈ بنوانا، پانی کا مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، تو یہ بلدیاتی اداروں کے. لیکن چونکہ یہ پاور اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں اور ڈیلیگیٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ ایشو آتا ہے کہ آپ جو ہے ان کاموں کے لیے بھی ایم پی اور ایم ایل اے کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف آپ لوگ دیکھیں تاکہ یہ جو ہے آپ کی ایک ضرورت بن جائے. تو یہ بات تو یہ ہو گئی. جہاں تک بات یہ ہے کہ ایک لیجسلیشن جو ہے وہ ایک لیجسلیٹر جو ہے وہ لیجسلیشن کیسے کرے گا اور اس کو کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے کانسٹیٹیوشن ایز اے گائیڈ لائن ہے. تو ایک گائیڈ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے. تو کانسٹیٹیوشن میں اب ہم پورے، اگر ہم اپنے ویورز کے بولیں گے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پورا کانسٹیٹیوشن ہی پڑھ لیں، بہت زیادہ بڑا نہیں ہے کانسٹیٹیوشن. لیکن آج ہم آپ کو اس کا جو پریمبل ہے اس کو دیباچہ کہتے ہیں یا تمہید بولتے ہیں، آج ہم اس کو اس میں بتائیں گے. اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشن کی تمہید ہے اس میں بتایا گیا ہے، وہ فریم ورک دیا گیا ہے کہ جس فریم ورک کے اندر جو ہے وہ لیجسلیشن ہوگی، اور ایم پی اور ایم این ایس کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ کس فریم ورک کے اندر رہے گی. اچھا، جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے فاؤنڈنگ فادر تھے، جس کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کے فاؤنڈنگ فادر نے ایک کام اچھا کیا ہے کہ قرارداد مقاصد جو مارچ 1949 میں لیاقت علی خان نے پیش کی تھی، انہوں نے اس کو قرارداد، یہ آپ کی جو کانسٹیٹیوشن میں بیسیکلی قرارداد مقاصد پہلا اسٹیپ تھا ٹورڈز دی کانسٹیٹیوشن. تو وہ جو قرارداد مقاصد کی جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں، ایمبیڈڈ ہیں، اور یہ بہت ضروری تھا. تو لیاقت علی خان، قائد اعظم، یہ لوگ بہت جہاندیدہ آدمی تھے، آپ کو پتا ہے، اور انہوں نے کچھ ایسی چیزیں آلریڈی قرارداد مقاصد میں آپ کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک بڑا پاورفل ڈاکیومنٹ ہے اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ اپلائی کر دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ اپلائی کون کرے گا، کیسے ہوگا، یہ ایک الگ کوشچن ہے. پریمبل میں آپ کی جو یہ دیباچہ ہے جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کا، اس میں پہلے ہی پیراگراف میں لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھ لیں کہ whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him in a sacred trust. یعنی جو سوورن ذات ہے، جو خود مختاری ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، ٹھیک ہے، all alone. تو اور آپ کو جو حکومت دی گئی ہے وہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ دی گئی، یعنی آپ ایز اے خلیفہ، ایز اے ڈیپوٹی جو ہے وہ پاور کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور جب آپ ایز اے ڈیپوٹی وہ پاور کو ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کس قانون کے تحت ہوگی. وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تحت ہوگی نا بھائی، وہ آپ کے قانون کے تحت تو نہیں ہوگی. تو آپ کے جو فاؤنڈرز تھے وہ اتنے جہاندیدہ لوگ تھے کہ انہوں نے پریمبل میں، یعنی قرارداد مقاصد کے یہ پوائنٹس ہیں جو کہ پریمبل میں آئے، وہیں لکھوا دیا تھا کہ بیٹا یہ اپنی طرف سے کوئی جو آپ نئی لیجسلیشن نہیں کرنے والے، یہ اس فریم ورک میں ہوگی، اور وہ فریم ورک کیا ہے، قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو جو سوورنٹی، جو خود مختاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی جو حاکم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. باقی سب جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز، جو پاور ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. لیکن کیسے ایکسرسائز کریں گے؟ ایز اے ڈیپوٹی. آگے اور کیسے ہوگا؟ بائی دا چوزن ریپرزینٹیو آف دا پیپل، جس کی ہم نے بات بھی کی پہلے کہ میوچل کنسلٹیشن سے ہوگا، اور میوچل کنسلٹیشن سے لوگ چنے جائیں گے. اور میوچل کنسلٹیشن کا میکینزم کیسا ہوگا، اس پہ ہمارے اسکالرس کو سوچنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نے پہلے بھی بات کی. پھر آگے پریمبل میں آتا ہے کہ ویئر دا پرنسپل آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس. کاش کہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں آ جائیں.
جو آپ کے پریمبل میں لکھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں. یہ میرا اور آپ کا آئینی حق ہے. ہم اپنی آڈینس سے بولیں گے یہ میرا اور آپ کا آئینی حق ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ ڈیموکریسی ہو, فریڈم ہو, ایکویلٹی ہو, ٹالرنس ہو, سوشل جسٹس ہو. آگے بڑھتے ہیں. wherein the Muslim shall be enabled to order their life in the individual and collective space in accordance with the teaching of requirement of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جو لیجسلیشن ہوگی وہ اس فریم ورک کے اندر ہوگی, اور مسلمان کو کلیکٹیولی بھی اور انڈیویجول بھی اس فریم ورک کے اندر رہنا ہے. wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religion and develop their culture. ریاست مدینہ میں جیسے ہوتا تھا کہ آپ ایز اے مائنورٹی ہیں, آپ دوسرا ریلیجن کرتے ہیں, آپ کو بالکل آزادی ہے, پوری آزادی ہے اس فریم ورک کے اندر رہتے ہیں. تو اسی پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ wherein shall be guaranteed fundamental rights. اب دیکھ لیں, ہم ایک عام پاکستانی کو اپنے آڈینس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کانسٹیٹیوشن آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کرتا ہے, اور یہ پریمبل میں لیا ہوا ہے. کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس انکلوڈنگ اکویلٹی آف اسٹیٹس, اپارچونٹی اینڈ بفور لا, یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. سوشل, اکنامک اینڈ پولیٹیکل جسٹس, فریڈم آف تھاٹ, ایکسپریشن, بلیف, فیتھ, ورشپ اینڈ ایسوسیشن سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک مورالٹی. یہ سارے کے سارے آپ کے گارنٹیڈ رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں, آئین کے اندر. ہمارے جو لیجسلیٹر ہیں جو کہ ابھی سلیکٹ ہو کے ایم پی ایم ایل اے بن کے جائیں گے, ان کو سب سے پہلے تو آئین پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ وہ کس فریم ورک کے اندر لیجسلیشن کریں گے, اور ان کا وہ فریم ورک کے اندر انہیں کیا چیز پہ لیجسلیشن کرنی ہے, کہ تاکہ اگر جب وہ لیجسلیشن ہو, وہ قانون سازی ہو, تو یہ چیزیں فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کو مہیا کر سکیں. وہ تو اس میں یہ بات ہوئی کہ wherein in independence of the judiciary shall be fully secure. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جوڈیشری جو ہے وہ فلی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, پیریڈ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اگر آپ کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو جو بگاڑ آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج کا فیصلے کی بھی آپ بات کر لیں جو سائفر کیس میں آیا, اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کانسٹیٹیوشن پر لیٹر اسپرٹ عمل کرتے تو یہ بگاڑ نہیں آتا. ویئر ان دا انٹیگریٹی آف دا ٹیریٹری آف دا فیڈریشن, اٹس انڈیپینڈنس اینڈ all its rights including a sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded. اور یہ تو ہماری آرم فورسز کا رائٹ ہے کہ وہ ہماری جو ملک کی خود مختاری ہے اور سالمیت ہے اس کی حفاظت کریں. Now therefore we the people of Pakistan conscious of our responsibility before Almighty Allah and man, cognizant of the sacrifice made by the people in the cause of Pakistan, faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Qaeda Muhammad Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principle of social justice. تو اسلامک بیسس پہ جو ڈیموکریسی قائم ہوگی, یعنی شورا کے بیس پہ ہم اس پہ قائم رہیں گے. ڈیڈیکیٹڈ ٹو the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny. یہ لکھا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپریشن اور ٹرینی کے آگے جو ہے نا آپ کی اسٹرگل, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. میں کچھ نہیں بول رہا, میں اپنی طرف سے کوئی پیراگراف آپ نے نہیں بنا کے لایا یہ کانسٹیٹیوشن. تو ہم نے یہ پریمبل کو آپ کو ایک گو تھرو کرا دیا, آپ دیکھیں. یہ تو ابھی ہم نے صرف دیباچہ پڑھا ہے کانسٹیٹیوشن کا. جی آپ کے تمام فنڈامنٹل رائٹ اس میں گارنٹیڈ ہیں. جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. لیجسلیٹرز کو فریم ورک مل چکا ہے کہ قرآن اور سنت کی فریم ورک کے اندر آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے. ایسی کوئی قانون سازی نہیں کرنی جو قرآن اور سنت سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہیڈ آن کانفلکٹ میں ہو. اگر وہ ہوگی تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی, یعنی وائڈ ایبنیشو, یعنی لیگل ٹرم میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیگل. تو آپ اس بات کو میک شور کرنا ہے. اگر آپ یہ پڑھ کے جائیں اور 5 سال بیٹھ کے قانون سازی کریں تو کیا پاکستان میں چینج نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا چینج. لیکن چونکہ آپ لوگ محو کر دیتے ہیں اپنے ذہن سے یہ بات کہ ہم جو قانون سازی کرنے جا رہے ہیں, ہمارا تو کام یہ ہے کہ نلکا لگا دیں گے, سڑک بنا دیں گے, لائٹ لگا دیں گے, جیسے کہ آپ نے تمہید میں کہا. اگر وہ سمجھ لیں کہ قانون سازی کرنا ہے, فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرنے ہیں, اور ایسا انوائرمنٹ دینا ہے کہ جو ہے عوام جو ہے اس کو ایک خوشحالی کا سا جو ہے انوائرمنٹ بنے تاکہ وہ گرو کر سکیں. جب تک آپ اس فریم ورک کے اندر جو آپ کا کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے اس میں آپ کام نہیں کرتے اور ڈیویٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کہیں نہیں جانے والا. ہم ایک چورنگی کے گرد گول گول گھومے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کون سا ایگزٹ لینا ہے. ہمارا جو ایگزٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم یہ قرارداد مقاصد جو امبیڈڈ ہوئی بھی ہے آپ کی کانسٹیٹیوشن میں, یہ ہے ہمارا ایگزٹ جس سے ہمیں لینا ہے اور اس کی بیسس پہ لیجسلیشن کرنی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم ٹورڈز ویلفیئر اسٹیٹ نکل پڑیں گے ایز اے کنٹری.